بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 5۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ گزشتہ درس کا تتمہ ہے، اس کو مکمل کرنے والا ہے یا اسے حصہ دوم ہے۔ گزشتہ درس جو تھا ہمارا وہ تھا چند مشہور ابتدائی مورخین اور تاریخ نگاری کی ابتدا۔ آج اس سبق کا حصہ دوم ہے۔ گزشتہ درس میں تاریخ نگاری کی ابتدا کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اس کا ایک مرتبہ پھر میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ گزشتہ درس میں ہم نے پہلی صدی کے مورخین کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے پڑھا کہ کوئی خاص مورخ جس کو ہم صرف بحیثیت مورخ کہہ سکتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا، اور ان مورخین کے غیر معروف ہونے کی حیثیت سے یا ان کی پہچان صرف مورخ نہیں نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کا تذکرہ ہم نے کیا۔ علاوہ ازیں گزشتہ درس میں ہم نے تاریخ نگاری کا آغاز کیسے ہوا، اس کے کیا تدریجی مراحل تھے، ان کا تذکرہ کیا، اور ان تدریجی مراحل میں ہم نے 5 درجات کو بنایا تھا۔ پہلا درجہ تھا کہ جمع معلومات، دوسرا درجہ تھا تدوین و ترتیب، تیسرا درجہ تھا تصنیف و تالیف، چوتھا درجہ تھا استیعاب و استقصاء، جبکہ 5واں جو درجہ تھا وہ تھا تجزیے کا دور، مطالعے کا دور، تشریب کا دور اور اسپیشلائزیشن کا دور۔ اس طریقے سے ہمارا جو چوتھا پانچواں درس تھا یہ مورخین اور تاریخ نگاری کی ابتدا، اس کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ اب مشہور مورخین کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی صدی ہجری کے اگر ہم ان افراد کو نکالیں جنہوں نے تاریخ میں کسی بھی طریقے سے کام کیا ہے تو وہ بھی ویسے ایک بڑی تعداد مل جاتی ہے، لیکن جن کو ہم صرف مورخ کہیں تو شاید ہمیں کوئی شخصیت نہ ملے۔ وہ شخصیات جن کے کام 2-4 جہات میں تھے ان کو ہم نکالتے ہیں، اور ان میں سے جنہوں نے تاریخ پر کام کیا ان کو ہم بحیثیت مورخ اپنے اس درس میں شمار کریں گے۔ اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلا جو نام ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہ حضرت عروہ بن زبیر کا آتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹے ہیں، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا۔ یہ مشہور تابعی ہیں اور مدینے کے 7 فقہاء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اموی دور کے حضرات ہیں، اور انہوں نے تاریخ پر اور خصوصاً حدیث و مغازی پر کام کیا۔ ان کو حدیث کا ماہر کہا جا سکتا تھا، اسی طریقے سے مغازی کا ان کو ماہر کہا جا سکتا تھا، ماہر ان کو امام کہا جاتا تھا۔ سن 93 ہجری میں سن 23 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اور سن 94 ہجری میں اموی دور میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے پہلی صدی کے جو دوسرا مورخ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابان بن عثمان۔ یہ بھی سن 20 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 100 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ یہ بھی مشہور مورخ ہیں، اور سیرت و تاریخ میں سب سے پہلے تالیف کرنے والوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے سیرت پر قلم اٹھایا، تاریخ پر قلم اٹھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات پر بات کی، ان میں ابان بن عثمان کا نام سر فہرست لکھا جاتا ہے۔ ان کا اپنا مغازی کا مجموعہ تھا جو سیرت کے واقعات پر مشتمل تھا، اور یہ سیرت نگاری، سیرت بیانی میں مشہور تھے۔ مدینہ کے 10 بڑے فقہاء میں ایک نام ابان بن عثمان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی صدی ہجری کے ہی وہ عظیم مورخین جن کا کام متعدد جہات میں ہے اور ان کو فی الحال ہم مورخ کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں، ان میں ان کا نام ایک تیسرا نام آتا ہے حضرت وہب ابن منبہ۔ ان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ مورخین تھے، اور قدیم کتابوں کا ان کو گویا حوالہ سمجھا جاتا تھا۔ پچھلی تمام کتابوں کا انہوں نے احاطہ کیا ہوا تھا، جمع کیا ہوا تھا، اور ان کی اپنی ایک کتاب تھی جس کو صاحب الاخبار والقصص کہا جاتا تھا۔ ہم نے گزشتہ ایک درس میں پڑھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اخبار الماضین لکھی گئی، عبید بن شریح نے لکھا تھا۔ تو عبید بن شریح کے بعد ان کی کتاب کا تذکرہ آتا ہے، ذکر الملوک وغیرہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، لیکن بعد کے زمانوں میں 7ویں صدی ہجری کے بعد ان کی لکھی ہوئی یہ تالیف تصنیف جو تھی وہ ناپید ہو گئی اور نہیں تھی، تاہم انہوں نے مغازی کے جمع کرنے میں خصوصی اپنی خدمات انجام دی۔ اب ہم ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جو پہلی اور دوسری صدی ہجری کے وسط کی ہیں، یعنی کچھ زمانہ ان کا پہلی صدی ہجری کا تھا، کچھ دوسری صدی ہجری کا تھا۔ اس حوالے سے پہلا نام ہمارے سامنے آتا ہے علامہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا، جو سن 58 ہجری میں پیدا ہوئے اور 124 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ سیرت کے مواد کو انہوں نے جمع کیا، اور یہ خود کئی علوم کے جامع تھے، جس میں حدیث اور سیرت خصوصی طور پر ہے۔ حدیث کے حوالے سے ان کا
کام کسی طالب حدیث سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیرت کے حوالے سے بھی یہ امام تھے اور ان کو مغازی کا امام کہا جاتا تھا، اور پہلی کتاب جو باقاعدہ تصنیف ہوئی وہ انہی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ علاوہ سے ایک نام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا ہے۔ سیرت میں ان کی شخصیت بھی کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے سیرت پر کتاب لکھی تھی السیرۃ النبویہ، جسے سیرت ابن اسحاق کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، جانی جاتی ہے۔ ان کو بھی امام سیرت کہا جاتا تھا، لیکن یہ صرف سیرت کے امام نہیں بلکہ دیگر تاریخ کے بھی جاننے والے اور امام تھے۔ 85 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 151 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک نام تاریخ نگاری میں جنہوں نے کام کیا اس میں سے ابو مخنف لوط بن یحییٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ 157 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ دوسری صدی ہجری کے مورخ تھے اور ابتدائی مورخ تھے۔ ان کی کتاب کا نام مقتل الحسین ہے، لیکن یہ ان کے اندر تشیع غالب تھا، یہ شیعہ تھے، تاہم انہوں نے سیرت تاریخ میں ایک ابتدائی کام کیا۔ اسی طریقے سے محمد بن سعید کلبی کا بھی نام آتا ہے۔ ان کے احوال بھی ابو مخنف جیسے تھے، لیکن انہوں نے سیرت تاریخ پر ابتدائی دور میں کام کیا۔ اب ہم ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جو دوسری اور تیسری صدی ہجری کے مورخ سمجھے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ حضرت محمد بن عمر واقدی رحمہ اللہ کا آ رہا ہے، جو 130 ہجری میں پیدا ہوئے اور 207 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ واقدی کو مورخ اسلام کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی سیرت لکھی انہوں نے واقدی سے ضرور استفادہ کیا، سیرت نگار تھے، اور سیرت نگاری میں مغازی کو خاص طور پر انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ علاوہ ازیں محمد بن عمر واقدی کی کل 31 کتابیں ہیں، تاہم وہ بعد کے زمانے میں ناپید ہو گئی تھیں، اور ہم صرف ان کو مغازی واقدی کے حوالے سے جانتے ہیں، اگرچہ وہ بھی ایک مرتبہ ناپید ہو گئی تھی اور بعد میں دریافت ہوئی کتاب، اور جب معلوم ہوا کہ یہ کتاب ہے واقدی کی تو پتہ چلا کہ کتنی عظیم شخصیت تھی واقدی کی اور کتنا بڑا علمی کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے جن شخصیات کا نام لیا جاتا ہے اس میں علامہ ابن ہشام رحمہ اللہ کا نام بھی قابل ذکر ہے، جو 218 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی کتاب کا نام السیرۃ النبویہ المعروف بسیرت ابن ہشام ہے، اور یہ بھی بڑا ایک علمی کارہائے نمایاں ہے۔ گزشتہ سلائیڈ میں ہم نے ابن اسحاق کی سیرت کے بارے میں پڑھا۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کی کتاب کو ہی ایڈٹ کیا تھا، ان کی کتاب کو منقع کیا تھا، مرتب کیا تھا، جو زوائد تھے ان کو نکالا تھا، اور سیرت کے متعلق جو چیزیں تھیں ان کو جمع کیا تھا، اور اتنی زبردست بنائی کہ ابن اسحاق کو گویا لوگ بھول ہی گئے، اور ابن ہشام کی سیرت کو ایک ماخذ کا درجہ بعد کے زمانوں میں ملا۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے مورخین میں محمد بن سعد رحمہ اللہ کا بھی نام آتا ہے، اور جنہوں نے عہد رسالت سے لے کر تابعین کے زمانے تک، یعنی مؤلف کا جو زمانہ تھا اس زمانے تک سارے کے سارے لوگوں کے احوال کو جمع کیا، اور ان کی کتاب طبقات الکبریٰ ہے، جسے طبقات ابن سعد کے نام سے کہا جاتا ہے۔ 168 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 230 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے مورخین اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ اصل میں اس دور میں جنہوں نے حدیث پر کام کیا اور جنہوں نے سیرت پر کام کیا، یہ شخصیات ہمارے سامنے ملی جلی سی آتی ہیں، اور ان میں بہت زیادہ نام ہیں۔ بقیہ وقت میں ہم ان مورخین کے، محدثین کے اور تاریخ نگاروں کے صرف نام اور ان کی تاریخ پیدائش وغیرہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا۔ 151 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 233 ہجری میں انتقال ہوا۔ آپ مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور حدیث میں آپ کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے ایک مورخ علامہ علی بن مدینی رحمہ اللہ ہے۔ 161 ہجری میں پیدا ہوئے، 234 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے بھی تاریخ میں اور حدیث میں کام کیا، اور تاریخ کے علاوہ آپ کا اسماء الرجال میں جو کام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یعنی علم حدیث میں جن شخصیات نے روایت کیا ہے ان کے احوال کو علامہ علی بن مدینی خوب اچھے سے جانتے تھے اور ان پر جرح و نقد کرنے کے ماہر تھے۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے مورخین میں خلیفہ بن خیاط کا بھی نام آتا ہے، جو عرب مورخ ہیں اور بخاری شریف کے راوی ہیں۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، اسی طریقے سے بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں، جس میں ایک نام تو امام بخاری کا ہی ہے، دوسرا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، ایک نام ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ کا ہے، اور عبد الرزاق صنعانی جیسے بڑے حضرات ان کے مورخ ہیں۔ خلیفہ بن خیاط نے بھی اپنی کتاب لکھی، ان کی بھی کتاب کو ابتدائی تاریخ کی کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مبادیات سیرت و تاریخ سے انہوں نے آغاز کیا اور اپنے زمانے تک کی تاریخ کو بڑے اچھے انداز میں لکھا۔ خلیفہ بن خیاط کی تاریخ کو بھی تاریخ کا ایک حوالہ ذکر کیا جاتا ہے۔
علاوہ ازیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی ہیں جو اصل فقیہ، مؤرخ اور محدث ہیں۔ 164 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 241 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ ایک نام امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی مؤرخین کی حیثیت سے ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ آپ کی حدیث والی حیثیت جو تھی، محدث کی جو شان تھی، محدث کا جو ہونے کی حیثیت سے جو آپ کا تعارف تھا وہ زیادہ پھلا پھولا، لیکن آپ نے تاریخ پر بھی کام کیا۔ تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی۔ 194 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ علاوہ ازیں علامہ ابن الحکیم رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی دوسری اور تیسری صدی ہجری کے مورخین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کو 187 ہجری میں پیدا ہوئے، 257 ہجری میں انتقال ہوا۔ ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، 195 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 277 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس طریقے سے دوسری اور تیسری صدی ہجری مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ مورخین ذکر کیے جاتے ہیں جو صرف تیسری ہجری کے علماء تھے۔ اس حوالے سے سب سے پہلا جو نام ہم ذکر کرنے چاہ رہے ہیں وہ علامہ ابن قتیبہ دینور رحمہ اللہ کا ہے۔ 213 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 276 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ احمد بن یحییٰ البلاذری رحمہ اللہ، جن کی تاریخ کو تاریخ بلازری کہا جاتا ہے، وہ ہیں 190 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 279 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ تاریخ یعقوبی کے مصنف علامہ احمد بن ابو یعقوب یعقوبی رحمہ اللہ بھی تیسری صدی ہجری کے بڑے مؤرخین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 284 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ علاوہ ازیں تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے مورخین میں امام نسائی رحمہ اللہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ وہی نسائی رحمہ اللہ جن کی حدیث کی کتاب صحاح ستہ میں شمار کی جاتی ہے، وہ مورخ بھی تھے اور انہوں نے تاریخ پر بھی کام کیا۔ چاہے جیسے امام بخاری کے بارے میں ہے کہ ان کی محدثانہ تعارف جو تھا ان کا وہ زیادہ معروف ہوا، امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ 215 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 303 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ، طبری کو تاریخ کا ایک مستند ترین حوالہ سمجھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے 244 ہجری میں علامہ ابن جریر طبری پیدا ہوئے، 310 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو آج تک کے یہ ہمارے مورخین تھے۔ ہمارا درس اس طریقے سے مکمل ہوا۔ ہمارے درس کا عنوان تھا ابتدائی مورخین اور تاریخ نگاری کی ابتدا، جس میں ہم نے پہلی صدی کے کچھ مورخین کے بارے میں پڑھا، اسی طریقے سے دوسری تیسری صدی ہجری کے ملے جلے مورخین، اور پھر خالص جو تیسری صدی ہجری میں آنے والے مورخین تھے ان کے بارے میں پڑھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔